ایک ہم تبلیغ بھائی نے مجھے بتایا کہ یار ہم لوگ کے اکابر تو کہتے ہیں کم باتیں کرو کم کھاؤ, جب کم کھاؤ گے تو نیند بھی کم ضرورت پڑے گی, کم نیند میں وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا, تو کم باتیں کرو. کہہ رہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کام کھانا کام سونا کام باتیں کرنا. انہوں نے کہا تھا کم کھاؤ, اکابر نے کہا تھا, اور اکابر بھی کم کھاتے ہیں تبلیغ کے. اکابر نے کہا تھا کم باتیں کرنا کم کھانا کم سونا. ہم نے ایک الف بڑھا دیا, ہم نے کہا کام کھانا کام باتیں کرنا, کام کیا ہے, سونا ہے. تو میرے ایک استاد سال لگا کر آئے, اتنے صحت مند ہو گئے نا ماشاء اللہ, بڑے لال ٹماٹر بھی ہو, وزن بڑھ گیا ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا استاد جی آپ سال کے بعد اتنے موٹے, وہ تھے مزاحیہ. کہتے ہیں یار میں اصل میں تبلیغ میں نکلا, دو فکروں سے آدمی کمزور ہوتا ہے, ایک آخرت کی فکر سے, ایک بال بچوں دنیا کی فکر سے. کہہ رہا میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. تو دونوں فکریں کیا ہو گئی, مزاحیہ تھے ان کا مزاج. تو کھانے کو اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو میرے بھائی, کنٹرول کرو. میرے 2 پراٹھے تو تم سنتے ہو, تو وہ ایک ہی دفعہ میں ہوتے ہیں, دوپہر اور رات کے نہیں پھوڑتا پھاڑتا میں. جس دن پھوڑ بھی لوں نا اگلے دن ڈبل ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں, جا کے میں ڈبل ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں. تو بہت افسوس ہوتا ہے دینداروں کو دیکھ کے, جاپانی ہمیں دیکھ کے مسلمان خدا کی قسم نہیں ہوگا. مجھے لوگوں نے کہا جاپان میں تبلیغ کرو, میں نے کہا میں کیا تبلیغ کروں, میں جن لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچوں گا جاپانی دیکھے گا کہ یہ اسٹائل کہیں اسلام کی وجہ سے تو نہیں ہوا. وہ تو یہ سمجھ رہے گا اسلام کی وجہ سے یہ آڑے ترچھے ہو گئے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا انسان کا دوسرے انسان پہ اثر ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ہے. آپ کے یہاں جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے, یار آدمی اس کی تنخواہ بعد میں پوچھتا ہے, قوم بعد میں پوچھتا ہے, عمر بعد میں پوچھتا ہے, سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے, گیٹ اپ کیسا ہے, پرسنالٹی کیسے, اس کے بعد ہوتا ہے. تو پرسنالٹی آڑی ترچھی ہے یار, اور وہ اپنی حماقتوں سے, اللہ کی طرف سے ہو تو ہوا تو معاف ہے بھائی, لیکن اپنی حماقتوں سے. یہ مذہب کا مسئلہ ہے, اس کو لوگ سائنس کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید وعیدیں ہیں. نبی نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا, بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلے خرابی آئے گی جھوٹ بولنے کی اور زیادہ کھانے کی. جھوٹ اور زیادہ کھانا, جھوٹی گواہیاں دیں گے جا کے اور کھائیں گے زیادہ, جس کو سمن کہا گیا. موٹاپا آئے گا, کھانے کی وجہ سے موٹاپے کی بیماری اس امت میں سب سے پہلے آئے گی. تو یہ آج پھیل گیا موٹاپا, کھائے جا رہے ہیں, ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں, ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں. تو کنٹرول کرو. بھوکا رہنے سے نقصان نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. کہتے ہیں سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ آدمی بھوکا رہنے کے بعد کتنے دنوں بعد مرے گا, تو پتہ نہیں کتنے دن تک, وہ ڈاکٹر نے اس کو دیکھا کہ مر نہ جائے نا, کبھی مرنے لگے تو تجربہ کیا بھائی. بہت بھوکا رہنے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ جب بھوکے رہتے ہو اتنے آرام سے نہیں ہوتا. پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی میں اضافی شوگر ہے وہ پہلے باڈی استعمال کرتی ہے مرنے سے بچانے کے لیے, پھر آپ کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. باڈی کہتی ہے بھی ماریں گے نہیں, آپ کو تکلیف تو ہوگی بھوک سے. باڈی کہتی نہیں, جو ادھر آلتو فالتو چربی ہے نا اس کو کھا کے ختم کرو, وہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد باڈی کہتی ہے کہ وہ جو اضافی سیل ہے نا آپ کی باڈی میں, جو کینسر بناتے, جو کچرے نہیں تھے, جو کچرا پڑا ہوا تھا نا باڈی میں, جو کل جا کے کینسر میں تبدیل ہوتا یا کوئی بڑی بیماری میں, پھر باڈی ان سیل کو کھانا, جو فالتو سیل ہیں, گندے فضول قسم کے سیل, ان کو کھانا شروع کرتی ہے. بہت مشکل سے جا کے پھر باڈی, پھر آپ یعنی جو آپ کو خود کو کھانا شروع کرتی ہے, بہت مشکل سے. آخر میں مسل لاس ہونا شروع ہوتا ہے. تو بہت مشکل آخری مرحلے میں آتا ہے یہ, جب سب کچھ ختم ہوتا ہے پھر باڈی سسکیاں لے کے آخر میں جاتی ہے. اور اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بھی جب کھانا شروع کرو نا تو تھوڑے دن میں دوبارہ, یعنی ایسا لاس نہیں ہوتا جو ناقابل تلافی نقصان ہو. ایسا لاس نہیں ہوتا کہ اب اتنا بھوکا رہنے سے اتنا لاس ہوا ہے, اب ڈاکٹر کہ اب اس کی تلافی, نہ. ڈاکٹر کہے گا مفتی صاحب کا بیان سنو 2 پراٹھوں والا, 6 دن میں دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جاؤ گے جہاں پر گئے تھے. تو پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, اب تو ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے کہ زیادہ کھاؤ تو پھر وہ کھائے جو جم جا رہا ہے, اس کے لیے حلال ہے زیادہ کھانا, کیونکہ اس کی انرجی استعمال ہو. لیکن وہ بھی زیادہ یہ نہیں کھائے پراٹھے مراٹھے, تو میں بولتا رہتا ہوں مجھے اچھے بہت لگتے ہیں, کیا کروں. تو وہ بھی پھر زیادہ جو ہے نا پروٹین والی چیزیں, انڈے منڈے ہو گئے, اور جو خاندانی چیزیں ہیں وہ کھائے زیادہ. تو ہمارے یہاں تو جو طریقے سے پھوڑا جا رہا ہے بھائی, برباد ہو رہے ہیں. پیزے برگر ہضم کیسے ہوتے ہیں, میں تو منہ میں ایک نوالا پیزے کا میرے حلق سے نہیں اترتا. بڑی بڑی دعوتوں میں لوگ میرے سامنے بہترین قسم کی خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کھائیں, میں کہتا ہوں یار یہ چباؤں گا کیسے میں اس کو, یہ تو منہ میں جا کے بھوسا بن جائے گا, نہیں اترتا میرے حلق میں. یار یہ کوئی ایسی چیز کھاؤ جو چبانے کا مزہ تو آئے نا اس کو. پراٹھا چبایا تو جاتا ہے نا کم از کم, ایک لقمے پہ لذت محسوس ہوتی ہے. تو یہ کیسے چبائیں ہم لوگ, ڈبل روٹیاں کھا رہے ہیں, چبا کیسے رہے ہیں بھائی. تو یہ کوئی عجیب سی چیز ہے بھائی, یہ اللہ بچائے یار. میں تو